اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کثرت سے درود شریف کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تولیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کے فوائد۔ حکم خداوندی کی بجا آوری کا ثواب۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرشتوں کی موافقت۔ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درجات بلندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ بیماریوں سے صحت یابی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے سبب بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ نیکیوں کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے والا 10 نیکیاں نصیب لیتا ہے۔ گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پریشانیوں کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت میں انتہائی مؤثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعاؤں کی قبولیت میں انتہائی مؤثر ہے۔ روز محشر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ورد درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حد تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس ورد کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے اور کامیابی حاصل کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، فوراً مدد چاہیے ہو، یا کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو شفا کے لیے، اور اگر کسی کو رزق کے معاملے میں پریشانی ہو، یا شادی میں رکاوٹ ہو، یا پھر دشمن کا خوف ہو، یا کسی اور چیز کا خوف ہو، تو اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔
کوئی بھی وقت مقرر کر کے کسی نماز کے بعد باوضو حالت میں اس ورد کو 313 بار انتہائی توجہ اور یقین کے ساتھ مقصد کے حصول تک پڑھتے رہیں۔ اگر اس دوران اگربتی جلائیں یا عطر کپڑوں کو لگا کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے ایک گلاس پانی سامنے رکھا ہو۔ جب وظیفہ پڑھ لیں تو اونچی آواز میں مقصد کو بولتے ہوئے پانی پی لیں یا دعا کرتے ہوئے پانی پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقہ سے ہر پریشانی دور ہوگی اور کوئی حاجت بھی رکی نہ رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔